قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو ہمیں کائنات کی وسعتوں سے لے کر ہماری اپنی ذات کی گہرائیوں تک ایک سفر پر لے جاتی ہے۔ آئیے آج سورت کاف کے پر اثر پیغام کو سمجھتے ہیں، ایک ایسی یاد دہانی جو زندگی، موت اور آخرت کے بارے میں ہمارے تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی پراسرار حرف قوف سے۔ یہ ان حروف میں سے ایک ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے اور جن کا اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس گہرے راز کے فوراً بعد قرآن مجید کی قسم کھائی جاتی ہے۔ یہ آغاز ہی اس کلام کے وزن اور اس کی الہی حیثیت کو قائم کر دیتا ہے۔ یہ سمجھا دیتا ہے کہ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک الہی اعلان کا آغاز ہے۔ تو اس عظیم قسم کے بعد سورت فوراً اپنے مرکزی موضوع کی طرف آتی ہے، ان لوگوں کی گہری حیرت اور انکار جو موت کے بعد زندگی کے تصور کو قبول نہیں کر پاتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس شک کو کیسے بیان کرتا ہے۔ تو انکار کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان کی حیرت کا مرکز یہ نہیں کہ کوئی پیغام آیا ہے، بلکہ یہ کہ پیغام لانے والا خود انہی میں سے ایک انسان ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ بھلا ہمارے جیسا کوئی ہمیں ایک ایسی بات سے کیسے خبردار کر سکتا ہے جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہو۔ ان کے لیے یہ محض ایک عجیب بات ہے۔ اور یہاں ان کے شک کی بنیاد سامنے آ جاتی ہے۔ ان کا سوال بہت بنیادی ہے، جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو واپسی کیسے ممکن ہے؟ یہ تصور ان کی عقل سے اتنا دور تھا کہ وہ اسے ناممکن سمجھتے تھے۔ یہی وہ چیلنج ہے جس کا جواب سورت اب دلائل سے دے گی۔ تو اس انسانی شک کا جواب کیسے دیا جائے؟ سورت اب اپنا رخ کائنات اور تاریخ کی کھلی کتاب کی طرف موڑتی ہے اور ایسے ٹھوس ثبوت پیش کرتی ہے جنہیں کوئی بھی دیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔ اب بیانیہ شک کی دلیلوں سے ہٹ کر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف آتا ہے، ایسی نشانیاں جو ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ پیغام بہت سادہ ہے، ذرا آنکھیں کھولو اور اپنے ارد گرد دیکھو۔ پہلی دلیل ہمارے سروں کے اوپر ہی ہے۔ قرآن پوچھتا ہے، کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ ایک ایسی وسیع چھت جس سے بغیر کسی ستون کے بنایا گیا، ستاروں سے سجایا گیا اور جس میں کوئی دراڑ تک نہیں۔ یہ کاملیت ہی تو ایک عظیم خالق کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آسمان کی بلندیوں سے نظر زمین کے فرش پر آتی ہے۔ یہ پھیلی ہوئی زمین، اس میں گڑے ہوئے پہاڑ جو اسے استحکام دیتے ہیں، اور اس سے اگنے والے خوبصورت جوڑے، ہر شے ایک منظم اور بامقصد ڈیزائن کی گواہی دے رہی ہے۔ اور پھر آسمان سے برستا پانی جو مردہ زمین میں جان ڈال دیتا ہے۔ یہ دوبارہ جی اٹھنے کی وہ نشانی ہے جسے ہم ہر سال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، جس طرح یہ بے جان زمین زندہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سیدھا عقل کو جھنجھوڑتا ہے۔ منطق بہت سادہ ہے۔ جس نے تمہیں پہلی بار بغیر کسی مثال کے بنایا، کیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ بنانا زیادہ مشکل ہے؟ مسئلہ اللہ کی قدرت میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے شک میں ہے۔ کائنات کی نشانیوں کے بعد سورہ تعریف کے صفحات پلٹتی ہیں۔ قوم نوح، عاد، سمود، یہ ان قوموں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ صرف ماضی کے قصے نہیں بلکہ ایک سنگین یاد دہانی ہے کہ خیالات اور اعمال کے حقیقی نتائج ہوتے ہیں۔ اب سورت کا رخ بیرونی کائنات سے ہٹ کر ہماری اندرونی کائنات کی طرف ہوتا ہے۔ بات اب آسمان اور زمین کی نہیں بلکہ خود ہماری ذات، ہماری موت اور ہمارے اعمال کے حساب کی ہے۔ یہ آیت اللہ کے علم اور اس کی قربت کا ایک ناقابل تصور نقشہ کھینچتی ہے۔ وہ ہماری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمارے دل میں اٹھنے والی سرگوشی بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ یہ قربت ہی سب سے بڑی یاد دہانی ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں اور ہر پل جواب دہ ہیں۔ اور یہ جواب دہی صرف علم تک محدود نہیں۔ ہر انسان کے دائیں اور بائیں دو نگران مقرر ہیں جو ہر لفظ اور ہر قدم کو قلم بند کر رہے ہیں۔ کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، کچھ بھی بھلایا نہیں جاتا۔ ایک مکمل اور ناقابل تردید ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ پھر قیامت کے دن کا منظر سامنے آتا ہے، ایک ناگزیر سفر۔ موت کی غشی سچائی کو لے کر آئے گی، پھر سور پھونکا جائے گا اور ہر روح کو ایک ہانکنے والے اور ایک گواہ کے ساتھ لایا جائے گا۔ یہ وہ سفر ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔ ان تمام دلائل اور تنبیہات کے بعد سورت ہمیں دو حتمی منزلوں کی دہلیز پر لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ ان نام
اور عذاب اور دو بالکل مختلف انجاموں کی تصویر ہے۔ یہ فرق دن اور رات کی طرح واضح ہے۔ ایک طرف جہنم کی دہکتی آگ ہے جو پوچھے گی کیا کچھ اور ہے، اور دوسری طرف جنت ہے جو پرہیزگاروں کے استقبال کے لیے قریب لائی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے انتخاب اور اعمال کا آخری نتیجہ ہے۔ پرہیزگاروں کا انعام کیا ہے؟ ابدی سلامتی کا گھر، جہاں ہر خواہش پوری ہوگی، اور یہ انعام خاص طور پر ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے رب سے بن دیکھے ڈرنے کا راستہ اپنایا۔ ان تمام مناظر کے بعد سورت کا اختتام ایک واضح ہدایت اور عمل کی تلقین پر ہوتا ہے۔ تو قرآن کا حتمی مقصد کیا ہے؟ پس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کرو جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ یہ پیغام سب کے لیے نہیں بلکہ خاص طور پر ان دلوں کے لیے ہے جو اللہ کے وعدے کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی صورت ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کائنات کی نشانیوں، تاریخ کے اسباق اور آخرت کے مناظر کے بعد حتمی سوال صرف ایک ہے: کون نصیحت حاصل کرے گا اور کون منہ پھیرے گا؟ اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو خود دینا ہے۔